الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا کر اپنا محتاج رکھے، دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہے میدان بدر اور اصحاب بدر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو میدان بدر میں شریک ہوئے، ان کی شان، ان کا رتبہ کیا ہے، اور جو جنگ بدر، جو پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوئی، اس کی طرف ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں سن کر اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، ان کے ناموں کی برکت کیا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کچھ لوگ بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ان کو سمندری طوفان نے آ گھیرا۔ وہ لوگ سمندری طوفان میں مبتلا تھے۔ سب کی زبانوں پر اللہ کا نام اور کلمہ شریف، اسی طرح سے درود پاک اور وظائف وغیرہ شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ سوچ لیا کہ اب ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، ہم سمندر میں ڈوب کر فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ ابھی سوچ رہے تھے، اسی کشمکش میں کھڑے تھے کہ ایک شخص کی نظر پڑتی ہے ایک کونے میں کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ آرام سے سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آرام سکون سے سو رہا ہے۔ اس کو جا کر ایک شخص جگاتا ہے ان کو اور کہتا ہے کہ بھائی خیر تو ہے، ہمیں جان کے لالے پڑے ہیں اور آپ بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے اس کو جگایا تو وہ ایک دم اٹھے اور کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یعنی کہ میں اپنے رب کے نام سے اور اس کی برکت سے یہاں اس دنیا میں مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے یہ الفاظ دہرائے اور پھر آرام سے بیٹھ گئے، اور اس شخص نے جب یہ کلمات بولے کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارا جو جہاز ہے، یہ سمندری جہاز جو ہے یہ طوفان میں گھرا ہوا ہے، ہم موت کی آغوش میں جانے والے ہیں اور آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ انہوں نے سنے تو وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو کوئی خوف نہیں تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، مجذوب تھے۔ مجذوب مطلب جو اللہ کے عشق میں کھوئے ہوئے، تو ایسے شخص وہ اپنا آرام فرما رہے تھے۔ اب انہوں نے جب اس نوجوان کی، اس شخص کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرچی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ پرچی لے جا کر جہاز کے اوپر رکھ دو۔ وہ نوجوان، وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سوچا، اس وقت میں نے کچھ وہ نہیں کیا، وہ پرچی لے جا کر میں نے جہاز کے اوپر رکھ دی۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا دیے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کر ہمارے جہاز کو پکڑا ہے اور اس کو خشکی تک لے گئے ہیں۔
اس کو ایک کنارے تک لگا دیا، اور اس دن اس طوفان میں کئی جہاز ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو گئے، اور لوگ اس سمندری طوفان میں بہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہم نے وہاں پر کچھ گزارا، اس کے بعد ہم بیٹھے دوبارہ جہاز پر، ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، اور پورے راستے میں وہ جو پرچی تھی اس میں نے پھر دیکھا کہ کیا جہاز رکنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ اس میں کیا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبی مدد ہماری کی اور لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ہماری کشتی کو پکڑ کے، بحری جہاز کو پکڑ کے کنارے تک لگایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، میدان بدر میں وہ جنہوں نے جنگ کی، ان صحابہ کے نام اس پرچی پر لکھے ہوئے تھے۔ اب ہم نے وہ راستہ جو واپسی کا تھا، اس پورے راستے میں ان تمام صحابہ کے نام جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، جو اس پرچی پر لکھے ہوئے تھے، ہم دہراتے آئے، ہم اس کا وظیفہ کرتے آئے، اور ان کی برکت سے ہم خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر، یعنی کہ جو جنگ بدر میں صحابہ کرام شامل ہوئے، ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بدر کا واقعہ ہے، یہ 17 رمضان کو ہوا، یہ 17 رمضان کو ہوا، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، 8 تلواریں، چند سواریاں، اور اس کے علاوہ راشن بھی کم، یعنی کہ کھانے کے لیے جو خوراک تھی وہ بھی کم تھی، زیادہ میسر نہیں تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا۔ اب یہ جب جنگ کے لیے ہمارے مسلمان چلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پر رک کر تمام صحابہ سے ایک بار پھر مشورہ کیا کہ آیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے یا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان، اب اس وقت 2 گروہ تھے صحابہ کے، ایک تھا مہاجرین کا، ایک تھا انصار کا۔ اب مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ بھی شامل تھے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا غور کریں اور اس جواب کو سن کر جھوم جائیں، اپنا ایمان تازہ کریں کہ صحابہ نے کیا جواب دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خاطر گھر چھوڑا، آپ کی خاطر شہر چھوڑا، آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا شہر چھوڑ کر ہم آپ کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ یہ جانیں بھی آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا، انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بدر یہ ہے، بدر تو یہ ہے، آپ اگر حکم کریں تو ہم سمندر میں بھی اترنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، کن میں سے؟ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، کہ جنہوں نے اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، یہ قرآن پاک سورہ مائدہ میں ہے کہ ان کے قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور ان کے ساتھ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ بلکہ بدر کے میدان میں ہم جائیں گے، وہاں پر لڑیں گے، یا شہید ہو جائیں گے یا جنگ جیت کر واپس آئیں گے۔
واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی ایسا جذبہ رکھنا چاہیے، ایسا جذبہ ایمانی ہمارا ہونا چاہیے کہ جیسا جذبہ ہمارے صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا۔ تو جب ہم ایسا جذبہ رکھیں گے تو دشمن بھی ہم سے کانپے گا، جیسے کہ اس جنگ کے بعد دشمن کفار اس طرح سے مسلمانوں سے ڈرتے کہ ایک مسلمان 100 کفار پر غالب ہوتا۔ جنگ بدر کا یہ جو واقعہ ہو رہا تھا، مسلمان ابھی چلے اور وہاں پر جب پہنچے ہیں، جنگ شروع ہوئی، اس دوران لڑتے لڑتے ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تلواریں 8، ان میں سے ایک اور بھی ٹوٹ گئی۔ اب وہ صحابی رسول کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی درخت کی، وہ اس صحابی رسول کو دی اور کہا کہ جاؤ جنگ کے میدان میں اتر جاؤ۔ اب وہ صحابی رسول گھبرائے نہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ ٹہنی ہے، اس کو تو وہ کفار ایک پلک جھپکنے میں اس کو کاٹ دیں گے، اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ نہیں، ان کے دل میں یہ بھی نہیں آیا کہ میں اگر جاؤں گا تو میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ آپ ایمانی جذبہ لے کر میدان میں اترے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب اس ٹہنی کو لگے تھے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹہنی کو چمکتی ہوئی تلوار بنا دیا، اور وہ صحابی رسول جا کر جنگ لڑنے لگے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب یہ واقعہ یہیں ختم نہیں ہوا، اس میں ایک خوبصورت واقعہ، بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ کیا کہ ابو جہل جو ہے وہ کفار کا سردار تھا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو اس جنگ میں 2 لڑکے، کم عمر لڑکے، وہ بھی شامل تھے۔ اب وہ لڑکے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس یا کسی صحابی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اب وہ صحابی رسول ادھر بھی دیکھتے ہیں، اپنے اس طرف بھی دیکھتے ہیں، دونوں طرف سے آواز آئی تو پوچھا کہ بیٹا تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے۔ تو ہم نے جس دن سے سنا ہے اس دن سے ہم نے نیت کی ہے کہ اس کو ہم یا تو قتل کریں گے یا اس سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ابو جہل جو ہے وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا، ایسے لہراتا ہوا آ رہا ہے، میدان میں ہے، تو میں نے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے، اور جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو بچہ نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو بچہ نہیں ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو دونوں بچے جو ہیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور اس کو تلواروں کے ساتھ وار کر کر کے گھوڑے سے نیچے گرایا، یہاں تک کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ قد، صحت، اسلحہ معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے تو جذبہ ایمانی اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جیسے ان 2 بچوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور اسی محبت میں انہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا مقصد بن جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروانا اپنی نسلوں کو، یہ بھی ہمارا مقصد بن جائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان اصحاب کا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا، اور خاص طور پر جنگ بدر میں جتنے بھی صحابہ شامل ہوئے ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات،
بتاتا چلوں کہ صحابہ کی فضیلت جو ہے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنگ بدر میں صحابہ شامل ہوئے، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہیں صحابہ یہ تمام میں افضل ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے ان صحابہ کا رتبہ، ان کا مقام سب سے افضل ہے، اسی طرح سے جتنے فرشتے 5000 فرشتہ جنگ بدر میں، میدان بدر میں شامل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، کیونکہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، ہزاروں کا لشکر کفار کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا جذبہ دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے مسلمانوں کی محبت اور جذبہ ایمانی دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہوئی، فرشتوں نے مدد کی، تو اس برکت سے، فرشتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جس طرح سے تمام صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان تمام میں افضلیت جو ہے وہ بدر میں شامل ہونے والوں کی ہے، اسی طرح سے جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو افضل قرار دے دیا ہے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ تو واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مارکہ ہوا، جنگ جو ہوئی سب سے پہلی حق اور باطل کے درمیان، رب تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ سے گزارش ہے جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔